اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعادت اور شقاوت، نیک بختی بدبختی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامۃ قال اسعد الناس بشفاعت یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ لوگوں میں کون سعادت مند ہوگا آپ کی شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں زیادہ سعادت مند میری شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے مخلصاً دل سے۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے، اتنی بات ہوتی ہے تو ہم سب لیکن اگلی جو بات ہے نا مخلصاً دل سے، یہ بات جب آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ جو بندہ یہ بات دل سے کہے اس کے لیے پھر شریعت کے معاملات آئیں تو رب رسول کو چھوڑ کر پھر وہ برادری سے نہیں ڈرتا، رب رسول کو چھوڑ کر وہ رواج رسم اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کو چھوڑ کر وہ دنیاوی معاملات کے بہانے نہیں بناتا، بلکہ اس نے جب دل سے مانا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب اسی کا حکم میں نے ماننا ہے، اور چاہے کوئی ناراض ہو راضی ہو اللہ تعالیٰ کو میں نے راضی رکھنا۔ اب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا دوسری حدیث شریف، حضور کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خالصاً مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا، داخل الجنہ۔ قیل یا رسول اللہ وما اخلاص ہوا، اللہ کے رسول اس کا اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہ وہ چھوڑ دے محارم اللہ تعالیٰ، ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ حرام کی ہے۔ وہ اخلاص والا وہ ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس پر حرام فرمائی ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ تعالیٰ یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو حکم فرمائے گا اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ وہ سجدہ کریں گے، وہ سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے لمبے، ثم یقال ارفعوا رؤوسکم، پھر کہا جائے گا اپنے سروں کو اٹھا لو، فقد جعلنا فداکم من النار، چلو جاؤ ہم نے تمہارے دشمنوں کو تمہارے بدلے میں جہنم میں بھیجا۔ اللہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا، اس تو اے مراد نہیں بھئی تساں دنیا تے دشمن بنا دے رہے تے تساں سارے جنتی ہو، اے اخلاص والے لوگ مراد نے جنہاں جس طرح حضرت باعزید بستامی وہ پھل نہ کھائیں کہ میں اس پھل کو کیسے کھاؤں، پتہ نہیں میرے آقا کیسے کھاتے تھے اسے، اور کئی سال نہ کھایا اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے آقا نے کس طرح کھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، اب بات جو ہے وہ یہ سعادت مندی کی جو ہے، اور کیا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پاک حضور کا، من بات فی طلب الحلال اصبح مغفورا لہ، جس نے رات طلب حلال میں گزار دی، تلاش ہے کہ میں رزق حلال کتنے ملسی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سویری دین جو سی کہ رب سونے دے کولو بخشش پایا ہوا اسی، وہ صبح بخشا ہوا ہوگا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ بزرگ جو ہیں، یہ اللہ کے ولی جو ہیں، ارشاد فرماتے ہیں علم ان علامت السعادت 11، جان تو کہ نیک بختی کی جو نشانیاں ہیں وہ 11 ہیں۔ فرماتے ہیں
احداہا ان یکون زاہدن فی الدنیا وراغبن فی الآخرۃ، فرمایا نیک بخت وہ ہوتا دنیا سے وہ اپنا تعلق توڑے رکھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رہتے تو سب دنیا میں ہیں، دنیا میں رہے، دنیا کی چیزیں بے شک استعمال کرے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اس کے رب کے ساتھ لگا ہو اور رب کے رسول کے ساتھ لگا ہو، آخرت کی طرف ہو، اس کا دل نہ لگا ہو دنیا میں دل لگا کے نہ بیٹھا ہو۔ اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائے رکھتا ہے، اس کی شریعت کے ساتھ لگائے رکھتا ہے، آخرت کی طرف رکھتا ہے، اس کے پاس دنیا کے لیے وقت نہیں ہوتا بلکہ آخرت کے کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے۔ کئی بندے ہوتے ہیں نا، فارغ ہونے کے باوجود، فارغ ہونے کے باوجود ان سے کوئی کہے نماز تو کہتے وقت نہیں ہے، ان کے پاس سارے شیطانی کاموں کے لیے وقت نکل آتے ہیں، لیکن شریعت کے لیے، آخرت کے لیے، رب رسول کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ نشانی ہے کہ وہ سعادت مند نہیں ہے، وہ نیک بخت نہیں ہے۔ وہ اپنی بدبختی کو ختم کریں، یہ سستی جو ہے اس کو ختم کریں، دور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ اعلیٰ حضرت کیا ہی فرماتے ہیں کہ دن لاہ میں ہونا تجھے، شب نیند میں سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور کبھی فرماتے ہیں کہ غفلت شیخ و شاب پہ ہنستے ہیں طفل شیر خوار۔ فرماتے ہیں کہ جو بچے دودھ پینے والے ہیں آج کل کے، تو جوانوں اور بوڑھوں کی غفلت پر وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ یہ کتنے غافل ہو گئے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، تو ایک نشانی یہ ہے، ثانی دوسری یہ ان تکونا، اللہ اکبر، دوسری نشانی نیک وقت کی یہ ہے کہ وہ عبادات میں اور تلاوت قرآن کریم میں وقت لگاتا ہے۔ یہ نہیں سارا ویلا لگ بنے، چلو اپنے دنیا دے بھی کوئی کم ہے نا دوری کی کرتا ہے، کم کاج کرتا ہے، لیکن تلاوت واسطے وقت فکر نال کرتا ہے۔ یوں دیکھو کہ ہر روز بندہ جڑے کم کرتے ہیں، کاروباری بندے نے جو کاروبار کرتے ہیں، لوگ ہر روز ان کو حساب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حساب کے بغیر کوئی دن گزر سکتا ہے؟ نہیں گزرتا۔ تو اسی لیے وہ فکر رکھتے ہیں کہ ایک رکوع پڑھا ہے، دو پڑھے ہیں، یا ہر نماز کے ساتھ ایک رکوع پڑھا ہے، پڑھنا ضرور ہے قرآن۔ اس طرح فکر رہتی ہے کہ قرآن کو ضرور پڑھنا ہے، عبادت کا وقت ضرور نکالنا ہے۔ والثالث، اور تیسرا کیا ہے؟ ان یکون قلیل القول فیما لا یحتاج الیہ، تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ بات تب کرتا ہے جب بات کی ضرورت ہو، جب بات کی ضرورت ہو۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ ان یکون محافظا علی الصلوات الخمس، چوتھی نشانی نیک بخت کی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ ان یکون ورن فیما قلّا کثرا من الحرام والشبہات، کہ وہ ہوتا ہے پرہیزگار، اگرچہ اسے تھوڑا ملے یا زیادہ ہو، وہ حرام سے بھی بچتا ہے اور شبہ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے، شک والی چیزوں تو بھی بچتا ہے۔ والسادسۃ، چھٹی چیز یہ ہے ان تکون صحبتہ مع الصالحین، کہ تیری صحبت جو ہے وہ صالحین سے ہو۔ نیک بخت دی نشانی ہے وہ صالحین دے نال صحبت رکھدا ہے۔ ہن پتہ چلا صالحین دے نال دشمنی رکھن والے اور صالحین دے بے ادب جڑے لوگ نے، وہ تے پکی گل ہو گئی کہ وہ بدبخت نے اور شقاوت والے ہیں وہ۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، والسابع، اور ساتواں یہ کہ ان یکون متواضعا غیر متکبر، کہ جڑا سعادت مند ہوندا ہے وہ عاجزی والا ہوندا ہے، تکبر والا نہیں۔ کس والا ہوندا ہے؟ عاجزی۔ اور تانوں سنایا نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایتھے ہی اپنے علاقے ایک بندہ ہے، وہ آدھے کپڑے جی پاونے نا تے اچھے کپڑے پانا بھئی تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر۔ ہاں جی، اللہ دے رسول دی بارگاہ صحابہ کی سونا جتی پا لینا، کپڑے پا لینا، اے تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، تکبر حق بات کو جھٹلانا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تکبر حق بات کو جھٹلانا، لوگوں کو حقیر۔ جیلے تساں کپڑے بھاویں پرانے پائی بیٹھو، تساں آکھو میں باقی سارے میرے تھلے، اے تکبر ہے، اے تکبر ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، تو 8واں جو ہے، 8ویں نشانی یہ ہے کہ یکون سخیًا کریما، نیک بخت جڑا ہوندا ہے وہ سخی ہوندا ہے۔
وہ سخی ہوندا ہے، کریم ہوندا ہے۔ تے کریم دی کیڑی نشانی ہے؟ کریم دی یہ نشانی ہے کہ انہوں ایڈا مزہ کھانے نال نہیں آتا جیڑا کھوانے نال آتا، اور یہ وکھری چس ہے۔ خود کھانے سے اتنا مزہ نہ آئے جتنا کسی کو کھلانے پر آئے، اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ یہ تو انہی کو پتہ ہے جو اس مزے سے فیضیاب ہوئے ہیں کہ باطنی طور پر انہیں کتنا مزہ آتا ہے، باطنی طور پر وہ کتنی اس پر لذت پاتے ہیں کہ جب وہ خود نہیں کھاتے بلکہ کسی کو کھلاتے ہیں۔ وقتاں سے اور نامی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون رحیما بما خلق اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والا۔ انج نہ ہوئے بھئی وہ چاہے چونٹی تے چاہے وہ جناب والا اے چھوٹ مکھی کیوں نہ ہوئے، بندہ خیال کرتا ہے میری وجہ تو نہ مرے، میری وجہ تو نہ مرے۔ بلکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس مخلوق کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے بندہ ایک خاص مقام پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں وہ اپنے پیارے حبیب پکی سچی غلامی عطا فرمائے اور ہمیں ایسا مقام عطا فرمائے۔ کئی بندے تو ہوندے نے موقع جتھے لگا تے جیڑی شے ہوئے ہاتھ چ ہوئے نا، اگر کوئی ہتھیار ہے تے اتو گزرن والی شے نو مار دیتا، او تھلے آ پئی۔ اس واسطے جو آگے شریعت تے شوقیہ شکار نہیں جائز، شوقیہ شوق سے شکار کرنا جائز نہیں، بلکہ شکار ضرورت کے تحت کیا جائے، اور پھر وہ بھی اس میں بھی یہ کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ بہرحال بات جو ہو رہی ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 10ویں نشانی ان یکون نافعا للخلق، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 11ویں نشانی کیا ہے اس کی؟ 11ویں نشانی یہ اللہ اکبر، ان یکون ذاکرا للموت کثیرا، وہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تے نشانیاں جڑیاں نا بدبختی دیاں، اللہ اکبر، ان یکون اولھا ان یکون حریصا علی الجمع المال، جو بندہ بدبخت ہوندا ہے اس دی پہلی نشانی ہے کہ ایڈا حرص ہوندا ہے نا مال جمع کرن۔ اور کئی بندے مال جمع کرن ویلے رب رسول دا شریعت دا خیال نہیں رکھتے، اپنے رشتہ داراں دا بہن بھائی دا حق کھاون دی نہیں خیال کرتے، نہیں ونجو ایڈو نہیں ونجو، کیوں؟ وہ بدبختی نہیں غالب آئی ہے نا، اتنا پردہ پہ ہے دل دے اوتے کہ ہن خیال کوئی نہیں میں کیا کر رہا۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری کیا؟ ان تکون اللہ فی الشہوات واللذات الدنیا، اپنی خواہشاں پوریاں کرن تے اے بڑی شے لذیذ ہے، او لذیذ ہے، اے کھاؤ تے مزہ آسی، اے پیو تے مزہ آسی، اوتھے جاؤ تے مزہ آسی، ہر ویلے مزے دے خیال وچ رسی، اے بدبخت دی نشانی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں ہم کس حال پہ ہیں، کیا ہم انہی میں تو نہیں ہیں کہ جن کا ہر گھڑی اسی طرف خیال ہے کہ لذت کس چیز کھانے میں ہے، کس چیز کو پینے میں ہے، کس جگہ جانے میں ہے؟ کیا ہم انہی میں تو نہیں ہیں؟ اگر ان میں سے ہیں تو یہ تو بدبختوں کی نشانی ہے، یہ تو شقاوت والوں کی نشانی ہے۔ تو پھر کوشش کریں آپ ان کی طرف آ جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو سعادت مند ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تیسری نشانی بدبخت کی، ان یکون فاحشا فی القول ومقاصرا للغیبت، وہ بندہ جو بدبخت ہوتا ہے وہ بات فاشا کلام کی کرتا ہے، گلاں کرتا ہے نا تے فاشا گلاں، بے حیائی دیاں گلاں کرتا ہے، اور اکثر غیبت دے وچ مصروف رہندا ہے۔ والرابعۃ ان یکون متہاونا بالصلاۃ الخمس، وہ 5 نمازاں پوریاں نہیں کرتا۔ والخامسۃ ان تکون صحبتہ مع الفجار، اور 5ویں نشانی یہ ہے بدبخت دی، وہ دی صحبت دے نیک لوگ نہیں ہوتے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے نیک لوگ نہیں ہوتے۔ والسادسۃ، چھٹی یہ ہے ان یکون اللہ اکبر، کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، مخلوق کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ والسابعۃ ان یکون مختالا فخورا، اور 7ویں جو ہے وہ نشانی، وہ بندہ جو ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں وہ نافرمان ہوتا ہے۔ اور 8ویں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ نہ تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور نہ کسی کو دینے دیتا ہے، نہ کسی کو دینے دیتا۔ نام ہی یہ ہے کہ وہ دل جو ہے وہ اس کا نرم نہیں ہوتا، دل اس کا نرم نہیں ہوتا، اور وہ قلیل اور رحمت للمومنوں کے لیے خاص کر۔ والعاشرۃ ان یکون بخیلا، 10ویں یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے۔ اور 11ویں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ موت کو بھولا رہتا ہے، موت کو اللہ اکبر، ان الرجل اذا كان ذاکرا للموت فإنه يمتن عن الطاعة،
عن اطعام الطعام ويرحم المسلمین والمسلمات. اللہ اکبر. بندہ آکھے جڑا موت نو یاد رکھدا ہے نا او دے سامنے موت دا ذکر تھیوے تے او کھانا ہی چھوڑ دیندا. ہاں یہ گل وکھری ہے اساں کھاندے قبرستان دے وچ نالے کھانا پیا نالے چاہ پئی نالے جناب والا جیڑے دل کرے چاہ پیو جیڑے دل کرے کھانا کھاؤ. اساں کے قبرستان قبراں تے لوگ پڑھاون قرآن جو اس طرح ہے لیکن ختم پڑھا کے تے بس گل ختم. جلے 10 دن بندے باندھے 10 دن قبر تو کھانا نہیں مکتا. کوئی بندہ دسے بھی اساں بندے 10 دن بٹھائے تے کھانا نال کو نہیں رکھا. پڑھن والے بیٹھتے ہیں تے کھانا نہ ہوئے تے کھانا اتنے ہو سی تے کھانا پانی اتنے ہوئے. ایمان دے نال دسو خیمہ تمبو لگے ہوئے وچ روٹی ہوئے وچ چاہ ہوئے وچ سالن پیا جیڑے دل کرو پانی پیوے چاہ پیوے روٹی کھاوے. اے ہوٹل دا ماحول بنے نہیں بنے بولتے نہیں تے وچ تک کشک لگے. سمن دا انتظام بھی ہے لیٹن دا انتظام بھی ہے باون دا بھی ہے سارا کام اتنے پورا. اے ہوٹل دا ماحول بنے. اس ماحول دے وچ جڑا اتنے پڑھن والا ہے او دا دل نرم ہو سی سخت ہو سی بولتے نہیں. موت کو تو یاد کرتے ہوئے میں تم دسے بھائی ایک بندہ آئی اسے سونے کی اینٹ ملی. سونے کی اینٹ ملی نا تو عبادت کرتا تھا وہ عبادت بھی کرتا تھا. اینٹ جو سونے کی ملی سوچنے لگا غلام خریدوں گا میں لونڈیاں خریدوں گا سواریاں خریدوں گا جوڑے خریدوں گا. رات گزر گئی خیال میں یہ کروں گا. وہ اینٹ سونے کی ملی. صبح ہوئی تو گزر رہا تھا ایک راستے سے. وہ راستہ قبرستان کے ساتھ سے گزرتا تھا تو قبرستان میں ایک قبر سے ایک شخص مٹی اٹھا کے اس کی اینٹیں بنا رہا تھا. تو اس شخص کو دیکھ کر جو قبر کی مٹی سے اینٹ بنا رہا تھا اسے سونے کی اینٹ بھول گئی قبر یاد آ گئی اور وہ وہیں پہ اس اینٹ کو بھول کے قبر کے خیال میں ہو گیا کہ یہاں بھی میں نے تو آنا ہے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم قبرستان میں آ کر وہاں بیٹھ کر بھی اور قبرستان میں اس قبر کے قریب بیٹھ کر بھی کھاتے پیتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اس طرح مصروف ہوتے ہیں جیسا کہ موت تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. مرنے والے کو ہم نے کبھی تو دیکھا ہی نہیں ہے نا. اگر اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو گیا ہے اس طرح تو میں نے بھی جانا ہے تو اس بندے کا تو جو اندر ہے وہ بھی باہر نکلنے کو آئے کیا جائے چھ جائے کہ وہ بندہ کھانے پینے کی درپے ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. ایک مسئلہ اے بڑا خاص ہے. گرم پانی جڑا ہے انہاں لوگاں استعمال کیتا ہے جنہاں دا عمل شرعی طور تے حجت بن سکتا ہے. ٹھیک لہذا گرم پانی استعمال کرنا نہ تو کوئی گناہ ہے. بھائی کوئی بندہ استعمال کرے تو اے نہ آکھسوں کہ انہیں کیوں کیتا. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار بہت سے ساری شیئیں نے جڑیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی. اس واسطے گرم پانی استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں. ہاں اے گل ہے کہ پانی ٹھنڈے دے نال جڑے وضو کرسو او دی فضیلت ہے. او دی فضیلت ہے. مثال ہے ایک بندے دا مسجد دے نال گھر ہے اتھوں آنے تو ہن نال گھر ہونا ہے منع نہیں لیکن اللہ تعالیٰ دے رسول نو اے پسند ہے جڑے بندہ چل کے آندا ہے قدم وہ قدم رب نو اور دے رسول نو پسند ہے. تو ہن کیا آکھسوں بھائی ہر بندہ جڑا ہے وہ قریب نہ ہوئے دور مکان جا کے لو تاں مسجد وچ آوے. ہن خود اللہ دے رسول تے قریب ہی آندے ہیں لیکن نہیں صحابہ کرام وہ قریب حضور دے صحابی گھر بنانے لگے کیا کر رہے یا رسول اللہ مسجد نبی دے قریب مکان فرمایا نہیں دور ہو سو تو دا اجر اللہ تعالیٰ دا اور اس تو بدل کے ہونا. اس واسطے ٹھنڈے پانی دے نال اجر ہے لیکن جڑا گرم دے نال کرے وہ کوئی گناہگار نہیں کوئی گناہگار نہیں. اللہ تعالیٰ زندگی اسلام والی موت ایمان والی. صلاۃ والسلام